بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالی اور ہر بال میں 100 دانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کی مثال بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے۔ یعنی جب یہ یقین ہو کہ یہاں 1 درہم خرچ کرنے سے 700 درہم ملیں گے، تو کون سا عقل مند ایسا ہوگا جو بصد خوشی اپنا سارا سرمایہ اس سودے میں نہیں لگا دے گا؟ اللہ جو غنی اور حمید ہے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ داتا یوں ہی دیا کرتا ہے، لیکن اللہ کریم کے خزانوں کو تقسیم فرمانے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے اپنے مالک کے بے پایاں خزانوں کا بھی علم ہے اور اس کی شان کریمی کو بھی جانتا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرض کرتا ہے: رب زد امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جنبش ہوئی اور عرض کی: رب زد امتی، میرے کریم میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما، تو جواب ملا سورہ زمر آیت نمبر 10: صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر دیا جائے گا۔ ان گنت حمد و ثنا اس مولا کریم کے لیے اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ علامہ قرطبی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زراعت کا پیشہ تمام پیشوں سے اعلیٰ ہے اور روزی کمانے کے ذرائع میں سے بہت باعزت ذریعہ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی تہوں سے اپنا رزق تلاش کرو، اور زراعت فروض کفایہ سے ہے۔ اگر لوگ اس کی طرف سے غفلت برتیں تو امام وقت کو چاہیے کہ لوگوں کو جبراً کاشتکاری کی طرف راغب کرے اور باغات اور درخت لگانے کا حکم دے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پوری کوشش کی جائے تو جتنا بیج ڈالا جائے 700 گنا تک فصل برداشت کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قومیں اس میدان میں گوئے سبقت لیے جا رہی ہیں اور ہم اتنا کچھ کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ خلیفہ معتضد نے خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت کی اور حضرت نے اسے مسحات پکڑایا اور فرمایا: اسے پکڑ لو کیونکہ یہی زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 262۔ الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، انہی کے لیے ثواب ہے ان کا ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 262 کی تفسیر۔ یعنی خرچ بھی اللہ کے راستے میں ہو اور اسی کے لیے ہو تب اجر کی توقع ہے، اور اگر خرچ کے بعد احسان جتانا یا ستانا شروع کر دیا تو اللہ کے نزدیک اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں ایسی دعا نکلی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جتنا ناز کریں بجا ہے اور جتنا شکر کریں کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب عثمان جو کچھ کرتا رہے اس کو نقصان نہیں دے گا، اے اللہ عثمان کے آج کے دن کی قربانی فراموش نہ کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 263۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ ترجمہ: اچھی بات کرنا
اور غلطی معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بڑے علم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 263 کی تفسیر۔ بعض کم ظرف لوگ اگر چند کوڑیاں کسی نیک کام میں خرچ کر بیٹھتے ہیں تو پھر احسان جتلاتے ہیں، طرح طرح سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی کمینہ حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے تو خندہ پیشانی سے بات کرنا اور کسی کی سخت کلامی وغیرہ سے درگزر کرنا بہت بہتر ہے۔ دین کا مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری سیرت سنور جائے۔ اگر چند ٹکے دے کر تم میں نخوت پیدا ہو گئی ہے تو اس طرح تو سیرت اور بگڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے، اور اسلام میں یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر، اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور دن قیامت پر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے چٹیل صاف پتھر۔ ریاکار حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 کی تفسیر۔ یہ منافق اور ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن جب بارش برستی ہے تو اس مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے اور پتھر پھر چٹیل کا چٹیل رہ جاتا ہے۔ اسی طرح منافق کے اعمال خیر کی حالت ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو بہت کچھ دکھائی دیتے ہیں لیکن قیامت کے روز وہ یوں ناپید ہو جائیں گے جیسے بارش کے بعد پتھر سے مٹی ناپید ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 265۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر ہو، برسا ہو اس پر زور کا میںہ تو لایا ہو وہ باغ دگنا پھل، اور اگر نہ برسے اس پر بارش تو شبنم ہی کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 265 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اس آیت میں مومن مخلص کے اعمال کی مثال بیان فرمائی کہ جس طرح بلند خطے کی بہترین زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے خواہ بارش کم ہو، ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ اور انفاق کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھاتا ہے۔ ربوہ اس خطہ زمین کو کہتے ہیں جو نسبتاً دوسری زمین سے بلند ہو اور اس کی مٹی زیادہ زرخیز ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 265 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل۔ یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ مال خرچ کرنے سے اللہ کے مخلص اور پاک باز بندوں کی ایک غرض تو یہ ہوتی ہے کہ ان کا رب کریم ان پر راضی ہو جائے، اور اس کے علاوہ دوسری غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ دلوں میں اللہ کی راہ میں مال و جان قربان کرنے کی استعداد پختہ اور ملکہ راسخ ہو جائے۔ مال بڑی پیاری چیز ہے، اس کا خرچ کرنا ابتدا میں بے شک گراں گزرتا ہے،
لیکن جب انسان خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو دل آہستہ آہستہ اس کا خوگر اور اس کی لذتوں سے آشنا ہو جاتا ہے اور راہ خدا میں سب کچھ لٹانے کی استعداد پختہ ہو جاتی ہے۔ پھر مال تو مال رہا، وہ اپنی جان عزیز تک نثار کرنے کو سب سے بڑی سعادت یقین کرنے لگتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 266۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، بہتی ہوں اس کے نیچے ندیاں، کھجور اور انگور کے علاوہ اس کے لیے اس میں ہر قسم کے اور پھل بھی ہوں، اور آ لیا ہو اسے بڑھاپے نے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، تو کیا وہ پسند کرتا ہے کہ پہنچے اس کے باغ کو بگولا جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل بھن جائے؟ ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 266 کی تفسیر۔ اخلاص نیت کی اہمیت کو ایک مثال ذکر کر کے یوں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی باہوش آدمی اس میں غفلت نہیں برت سکتا۔ ایک آدمی ایک باغ لگاتا ہے، اس کی شبانہ روز محنت اور کثیر روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس میں گوناگوں پھلدار درخت اگ آتے ہیں، میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں ان درختوں کی قطاروں میں بہہ رہی ہیں۔ بڑھاپے نے اسے آ لیا ہے، اس کی قوت رفتہ رفتہ جواب دے رہی ہے، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ مطمئن ہے کہ اب وہ اپنی زندگی بھر کا محنت کا ثمر کھائے گا۔ اس کے پھلدار باغ کی آمدنی سے اس کی پیری کے دن آرام سے کٹیں گے اور اسے اپنے بال بچے کی روزی کے لیے اب کوئی تردد نہیں ہوگا۔ تم خود سوچو، ایسا بوڑھا آدمی ایسی حالت میں کبھی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی آتشی بگولا آئے اور اس کی عمر بھر کی کمائی کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے؟ بس بالکل یوں ہی سمجھ لو اپنی زندگی بھر کے نیک اعمال کو۔ قیامت کے دن جب تم خود کچھ کما نہیں سکتے اور دوسرا تمہاری کوئی امداد کر نہیں سکتا، اس روز تمہیں اپنی زندگی بھر کے نیک اعمال کی کتنی شدید حاجت ہوگی۔ اگر ریاکاری کے بگولے سے تم نے ان کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا تو قیامت کے دن تمہاری حسرت، ندامت اور دل سوزی کا کیا عالم ہوگا۔ اگر تم اس اندوہناک صورتحال سے دوچار نہیں ہونا چاہتے تو اپنے اعمال کو ریا اور دکھلاوے سے بچاؤ۔ سبحان اللہ، کیا اثر آفرین اور دل نشین ہے یہ مثال۔ یہاں پر تیسرے پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔